اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 20 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور ان کے مفہوم کو بآسانی ہم نے سیکھ لیا ہے، جس میں متقی لوگوں کا، کفار کا اور منافقین کا تفصیل سے ذکر ہوا، اور الحمدللہ آپ سب بہن بھائی اس کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے، جو کہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل دیکھیں، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور موجود ہے۔ یہاں آیت نمبر 21 اور 22 میں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وجود کو اور اپنی وحدانیت کو، توحید کو ثابت فرمایا۔ اس سے اگلی دو آیات، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت فرمایا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کی تلاوت کریں گے، لفظی ترجمہ، پھر اس کے مفہوم کو دیکھیں گے۔ یہاں سے آیت نمبر 21 ہے سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 3۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت نمبر 21 کی تلاوت تھی۔ دیکھیں، یا ایھا، اس کا ترجمہ ہے اے، الناسو یعنی لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں ایک بات سمجھیں کہ پیچھے جو ذکر تھا متقی لوگوں کا اور کفار کا اور منافقین کا، 3 جماعتوں کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت نمبر 21 میں کسی کو خطاب نہیں کیا، یعنی ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، نہیں ہے کفار والوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو حکم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کافر ہیں، مومن ہیں، سب کو یہ حکم ہے، اعبدوا ربکم، تمہیں عبادت کرنی ہے اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں دیکھیں، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں سے انسان کو حکم ہے کہ اپنے بارے میں غور کرے کہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ یہ موجود نہیں تھا، اب یہ دنیا میں موجود ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور ایسا وقت آئے گا جو یہ چلا جائے گا اس دنیا سے اور اس کی جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ اس کو اپنی حقیقت کو دیکھنا چاہیے، جس سے اس کو پتہ چلے گا بالکل مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی رب ہے تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں تک ہم نے تلاوت کی تھی آیت نمبر 21 کی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون یعنی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں، عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ تم سے بعد والے لوگوں کو بھی اللہ پیدا فرمائے گا، وہ اس وجہ سے کہ اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ تم آخری امت ہو۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید میں یہی حکم ہے
کہ تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے. اب قیامت تک یہ آخری امت ہوگی, کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری امت ہے, تم سے بعد میں کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو یعنی تو پہلی امتوں کو. یہ آیت نمبر 21 یہاں مکمل ہوئی. آیت نمبر 22 شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دی ہیں اپنی وحدانیت اور اپنے وجود کے ثبوت میں. مثالوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کائنات کا نظام ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کو بنانے والا جو ہے لازم ہے تم پر, تم اس کی عبادت کرو. آیت نمبر 22 کی تلاوت کرتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ آیت نمبر 22 مکمل ہوئی. اس کی تلاوت آگے جو الفاظ ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. اب یہاں سے دیکھیں اللہ نے فرمایا الذی وہ اللہ جعل بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا, یعنی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. والسماء اور آسمان کو بنایا بناء چھت, اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اللہ نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی کو. فَأَخْرَجَ بِهِ پس نکالا اس پانی کے ذریعے. پھر ترجمہ بھی کر سکتے ہیں فا کا اور پس بھی, یہاں پھر لکھا ہے تو لکھیں پڑھیں فَأَخْرَجَ پھر نکالا اس پانی کے ذریعے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں کو رزق تمہارے لیے, یعنی پھلوں کو پیدا کیا. رزق کہتے ہیں کھانے کی چیز, لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ پس تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اندادن کوئی شریک. وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے ہو. اندادن یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کو اور اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے مثال دی ہے کائنات کی, مخلوقات کی. جن جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی مثال دی ہے. اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں بتایا, وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات لامحدود ذات ہے جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی. اللہ نے ہمارے دماغ کو محدود بنایا ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے, لامتناہی ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے, کیا کیفیت ہے, اس میں جب انسان غور کرتا ہے تو گمراہی کی طرف جاتا ہے, سمجھ نہیں پاتا, اور لوگ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان لے جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں. تو اللہ اپنے بارے میں مثال نہیں دیتا کیونکہ انسان کمزور ہے, اس کی جو تخلیق ہے انتہائی کمزور ہے, اس کا دماغ کم ہے, وہ نہیں سمجھ پاتا, نہیں سمجھ سکتا, اس میں وہ طاقت نہیں ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کائنات کو دکھایا کہ دیکھیں یہ کائنات کو بنانے والا رب موجود ہے, اور وہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اللہ نور السماوات والارض, وہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. جب مومن پاک ہوگا اور دنیا سے جائے گا اللہ سے پاکی کی حالت میں ملے گا, گناہوں سے پاک, اللہ جب اس کو اپنا دیدار فرمائیں گے تو پھر وہ دیدار کر کے ساری ذات کو دیکھ لے گا, نورانی ذات کو, لیکن اس سے پہلے یہ دنیاوی آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتا. تو قرآن مجید میں اللہ نے مثال کیا دی, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. بالکل زمین ہمارے نیچے موجود ہے اور اس کی تخلیق ایسی ہے کہ نہ بالکل سخت ہے نہ بالکل نرم ہے, یعنی اتنی سخت نہیں ہے کہ انسان کھود کر اس سے اپنی معدنیات نہ نکال سکے, پانی نہ نکال سکے, کھیتی نہ کر سکے, اتنی سخت لوہے کی طرح نہیں ہے, اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ کوئی گھر عمارت اس پر بن نہ سکے, نرم ہو, کوئی بنیاد نہ بن سکے, نہیں, بلکہ اللہ نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے. یہ زمین کو بچھونا بنا دیا
دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی اوپر کی طرف آسمان چھت کی جگہ پر ہے، وانزل من السماء ماء اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو، یعنی برسات کی صورت میں یہ پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، آسمان سے تو نہیں برستا، بادلوں سے برستا ہے، اللہ نے فرمایا آسمان سے، تو ظاہری طور پر انسان کو اوپر کی طرف سے آتا ہوا نظر آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آسمان سے، کبھی بادل نیچے ہوتے ہیں کبھی اوپر ہوتے ہیں، لیکن سما کی طرف ہوتے ہیں، آسمان کی طرف، تو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے پانی کو، فاخرج حکم تو آسمان سے آتا ہے اللہ کی طرف سے برسات کا، فاخرج به پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ جب بارش ہوئی اللہ کے حکم سے، پھر اس پانی کے ذریعے بھی اس پانی سے من الثمرات رزقا لکم اللہ پھلوں کو پیدا کرتا ہے تمہارے کھانے کے واسطے، رزق تمہارے لیے، یعنی پانی ایک طرح کا ہے، اور زمین میں جب پڑتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، پھر اسی ایک پانی سے انگور کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، انار کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کھجور کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور جتنے بھی فصلیں ہیں، کیلے ہیں، اور جتنے بھی سیب ہیں، اور جتنی بھی فصلیں ہیں، گندم ہے، اناج ہے، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پانی ہم دیکھتے ہیں، دکھنے میں ایک ہی تصویر اس کی نظر آتی ہے، اور پینے میں بھی اس کا ذائقہ بالکل وہی ہے، لیکن اسی ایک پانی سے طرح طرح کے میوات، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی فصلیں پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو کائنات کی مثالیں دے کر سمجھایا، چونکہ یہ کائنات انسان کے سامنے ہے، انسان آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، برسات کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اور دریا سمندر کو دیکھتا ہے، تمام چیزیں انسان کے سامنے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھ لے مخلوقات کو، اور مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچان لے کہ ان کو بنانے والا موجود ہے۔ فلا تجعلوا للہ، بس جب تم نے سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا کائنات کو، تو مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ ساری بات دیکھ رہے ہو، کائنات کے نظام کو جانتے ہو، پہلے ہم موجود نہیں تھے، اب پیدا ہو گئے، اب دوبارہ مر جائیں گے، تو یہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، تو جب تمہیں علم آ گیا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ اللہ ہی اکیلا ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ یہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کو اور اپنی وحدانیت کو ثابت کیا۔ قرآن مجید میں ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں آئیں گی، یہ دو آیتیں تھیں۔ آگے آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہے۔ اگلی آیتیں دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، ریب کہتے ہیں شک کو، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو ریب بمعنی شک، فی ریب شک میں ہو، مما اس چیز سے، نزلنا جس کو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو پس تم، میں نے کہا فا کا معنی پس بھی آتا ہے پھر بھی آتا ہے، یہاں دیکھیں پس ہے، فأتو پس تم، بسورہ لاؤ کوئی صورت، من مثلہ اس قرآن کی طرح، وادعوا شہداءکم اور بلاؤ، ادعو یعنی دعوت دینا، بلانا، اور بلاؤ پکارو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، اپنی حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیلنج دیا ہے انسانوں کو، کیونکہ مکہ میں جو لوگ نہیں مانتے تھے کفار، وہ کہتے تھے، نعوذ باللہ الزام لگاتے تھے کہ جو قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، وہ قرآن مجید انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے یا پھر اپنی طرف سے وہ لکھ لیتے ہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی۔
حالانکہ مکہ میں اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی سبق نہیں پڑھا، کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ عرب کو لوگ امیین کہتے تھے، امی یعنی جو پڑھے لکھے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے امی کے اعتبار سے کہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ایسا شخص جو مکہ میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہے، 40 سال کے بعد جب وہ ان کی زبان پر ایک فصیح و بلیغ عربی کلام جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ جاری ہے ان کی زبان پر، تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے علم دیا ہے اور نبوت عطا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کوئی درس نہیں لیا، سبق نہیں لیا، اس کے باوجود ان کی زبان پر ایسا فصیح و بلیغ اللہ کا کلام جاری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ اے کافرو، تم نہیں مانتے کہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو ٹھیک ہے تم پڑھے لکھے ہو، زیادہ شعر و شاعری میں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھا، تمہیں پتہ ہے، تم اس کے گواہ ہو، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، باہر جاتے رہتے ہو، ملک شام اور مدینہ جاتے رہتے ہو، یہود کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے جو اہل کتاب ہیں، تو تم نے سیکھ رکھا ہوگا۔ تم ایسا کرو، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے کسی بھی صورت، کوئی خاص نہیں، بسورہ کوئی بھی صورت بنا کر لاؤ، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تم لاؤ بلکہ تم اپنے مددگاروں کو بھی اس میں شریک کر لو، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور اس کا مقابلہ کرو قرآن مجید کا۔ اگر تم کر لو تو پھر تم حق پر ہو، ان کنتم صادقین، تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر مکمل اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ آیت نمبر 24، آیت نمبر 23 دیکھیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم سب بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ پھر اگر لم تفعلوا، تم نہ کر سکے ایسا، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکے، اور اسی کے ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ تم ایسا ہرگز کر بھی نہ سکو گے۔ واو بمعنی اور، لن یعنی ہرگز نہیں، تفعلون تم کر سکو گے۔ فاتقوا النار التی، پس تم بچو، النار یا بچو یا ڈرو، دونوں ترجمے آتے ہیں، ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن کہا جاتا ہے جس سے جلایا جائے آگ کو، جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت یعنی تیار کی گئی ہے جہنم اور آگ، للکافرین کفار کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 23 اور 24 میں جو یہ نبوت اور رسالت کا ثبوت دیا یہ قرآن مجید سے، کہ دیکھیں تم قرآن مجید کو افطرا کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، تو پھر تم اس جیسی صورت بنا لاؤ، اور یہاں اس جیسی، پہلے تو 10 صورتوں کا چیلنج آیا تھا، پھر ایک صورت کا، کوئی بھی صورت، لیکن وہ نہ کر سکے، تو اللہ نے بھی بتا دیا تھا کہ تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو تم کیا کرو، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ صرف ہم نافرمانی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہے، تو ہم نہیں مان رہے، تو تم، اللہ نے فرمایا کہ اب تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی تم نافرمانی کر رہے ہو، نہیں مان رہے، حق سامنے آ چکا ہے، نہیں مان رہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ آگ جو ہے پھر نہ ماننے والوں کے لیے، کفار کے لیے ہے۔ تو پہلی 2 آیتوں میں اللہ کی وحدانیت کا ثبوت تھا، ان 2 آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور قرآن مجید کے حق ہونے کا ثبوت تھا۔ اگلی 2 آیتیں ان سے ملتی جلتی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی 2 آیتیں نہیں، اگلی آیت نمبر 21 سے ہم نے شروع کیا، 21، 22، 23، 24، ابھی ہے آیت نمبر 25، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، وَبَشِّر، اور خوشخبری دیجئے، واو کا معنی اور، بشر کا معنی خوشخبری دیجئے،
الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے یعنی نیک عمل کیے ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری کہ جاری ہوتی ہیں بہتی ہیں من تحتها الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها کلما رزقوا کلما یعنی جب بھی رزقوا ان کو کھانے کو دیا جائے گا منہا ان باغات سے من ثمرتن پھل رزقن کھانے کے لیے قالوا هذا الذي وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے هذا الذي یہ وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا کھانے کو من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا اور لایا جائے گا بھی اس سے متشابہن مشابہت رکھنے والا ملتا جلتا اللہ نے فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ایمان والوں کو خوشخبری ہے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ایک بات یہاں بتائی کہ اس جنت میں سے جو پھل ہیں ان کو دیے جائیں گے کھانے کو تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں ابھی ملا تھا اس کی تفصیل کیا ہے کہ فرمایا مفسرین حضرات نے کہ جنت میں پھل دکھنے میں ایک جیسے ہوں گے سارے نہیں یعنی کچھ پھل ایسے ہوں گے جو ابھی ان کو ملے تھے کھانے کے لیے اب دوبارہ وہی مل رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ابھی ہمیں دیا گیا یعنی اس کی شکل و صورت اور رنگ بالکل وہی ہوگا جو پہلے جیسا تھا لیکن جیسے ہی وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا ان کی تصور کے علاوہ ہوگا جیسے ہم انار دیکھتے ہیں انار کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں ایک اس کا ذائقہ آتا ہے پھر جب کھاتے ہیں تو وہی چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کے ان خوشی کو اور ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے یہ صورت ہوگی ابھی ان کو انار دیا گیا تو کھایا اب دوبارہ وہی انار جیسی چیز دی وہ سمجھیں گے انار ہے تصور رکھیں گے اور جیسے ہی ذائقہ چکھا تو وہ تو اس سے ہی اچھا ذائقہ اچھا ہوگا اور رنگ شکل وہی ہوگی تو یہ اس کی اللہ نے ایک نعمت کے بارے میں بتایا کہ جب بھی ان کو کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ابھی ہمیں دیا گیا لیکن جیسے ہی کھائیں گے تو وہ سرور میں اور مزے میں آ جائیں گے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی مطہرہ یعنی پاک اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ نے جو خوشخبری دی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو فرمایا ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی پاک سے مراد یہ ہے کہ کوئی ظاہری گندگی بھی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے اور کوئی باطنی روحانی گندگی بھی نہیں ہوگی روحانی باطنی اور ظاہری ہر قسم کی طرح سے وہ پاک ہوں گی اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کتنی بھی بڑی نعمت ہو کتنا بڑا محل دیا جائے اور کہا جائے 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے تو وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ مزہ جنت کا اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے آخری بات یہ کروں کہ دیکھیں پیچھے شرط وہی تھی ایمان لانا اور نیک عمل کرنا آج کا مسلمان صرف کلمہ پڑھ کے اور کرتا وہی ہے جو اس کے دل میں آتا ہے تو دیکھ لیں ہم قرآن پاک آپ کو سمجھا رہے ہیں اس سے آپ نے قرآن کا ضابطہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک نے کن لوگوں کو کامیاب کہا ہے اور جنت کن لوگوں کے لیے کہی ہے ایسا نہیں ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے کلمہ پڑھا تھا اب کبھی بھی نہ نماز کی طرف گئے نہ اللہ کی طرف گئے نہ قرآن مجید کی طرف گئے نہ نیکیوں کی طرف گئے برے عمل کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں وہ غیر مسلم تو جہنم میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے یہ ہمارے ذہنوں میں ایک شیطان نے تصور پیدا کیا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ ہم قرآن پاک سے دور ہیں قرآن پاک میں جو اللہ نے قانون بنایا ہے اسی اعتبار سے ہوگا اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو جتنے پڑھنے والے ہیں جتنے ہمارے بعد پڑھیں گے اور ہمارے ساتھ ان سبق میں جڑیں گے جتنے مسلمان ہیں پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرمائے اور مسلمانوں میں اتحاد محبت پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا یہ سبق تھا آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک اس کو دیکھ لیں دعاؤں میں یاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ